تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان کے اوپر جب حسد طاری ہوتا ہے تو کسی کی اچھائیوں کو وہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ اچھی عادت نہیں ہے. اس کے علاج کے لیے مولانا روم نے یہ بتایا تھا کہ جو خوبیاں، جو اچھائیاں کسی کے اندر دیکھنے کے بعد آپ کے اندر حسد پیدا ہو، تو آپ کو یہ چاہیے کہ وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں آپ اپنے اندر خود پیدا کر لیں. تو آپ کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو حسد خود بخود ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے باطنی سرگرمیوں میں مصروف رہیں، اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں، آپ کو دنیا میں جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں اور اس میں مشغول رہیں تاکہ کسی کا خیال بھی نہ آئے. جب انسان فری رہتا ہے، جب اس کو کوئی مصروفیات نہیں ہوتی ہے، تبھی وہ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتا پھرتا ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے، اپنا ایک پروجیکٹ اپنے سامنے رکھتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، تو اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچ سکے. تو ایسی مستی اپنی زندگی میں پیدا کرو مصروفیات کی کہ وہ مستی آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ مستی ہی آپ کو اپنے کام میں مشغول رکھے. اب یہ مستی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی مستی، ایک خراب مستی. دونوں مستیاں والا اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے. خراب مستی والا بھی اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے اور اچھی مستی والا بھی اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے. آپ نے دو مستیوں کی مثال دی تھی. ایک تو شراب پینے والا، جب شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے تو اس کو کسی کی خبر نہیں رہتی، اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے بس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس سے اس کا کوئی واسطہ نہ رہتا، وہ اپنی زندگی میں مست رہتا ہے. دوسری مثال آپ نے دی تھی کہ نیند کی. جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے تو اس کو ملک میں، شہر میں کیا ہو رہا ہے تو یہ بہت دور کی بات ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر نہیں رہتی، یہاں تک کہ اس کی اپنی خود کی سدھ بھی نہیں رہتی اس کو، کیونکہ وہ نیند کی مستی میں ہے. تو ایسی مستی اپنے اندر پیدا کر لو، اپنے کام کی مستی، کہ دوسروں کی طرف نظر ہی نہ جائے. اب یہ ہے کہ مستی خراب بھی ہوتی ہے، تو خراب مستیوں کی طرف جانے کے بجائے اچھی مستی اپنے اندر پیدا کرو. ان مٹکوں سے شراب پیو جو آپ کو ترقی دینے والی ہیں، جو آپ کو پاک کرنے والی ہیں. اور یہ جو مستی، اچھائی والی جو مستی ہے، یہ بڑے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو ملتی ہے. چھوٹی دم والے یعنی جو گدھے ہوتے ہیں وہ لوگ اس مستی کی طرف نہیں جاتے. گدھوں کی اپنی مستی الگ ہے، وہ کھانے پینے کی مستی کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو انسان ہوتے ہیں، صاحب دل ہوتے ہیں، ان کی مستی الگ ہوتی ہے. زاں کہ ہر معشوق چوں خنبست پر آں یہ کہ دردو دیگر صافی چو در. اسی طریقے سے محبت کرنے والا بھی اپنی محبت کی مستی میں ہوتا ہے، اس کو اپنے محبوب کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس میں بھی دو قسم کی ہوتی ہے محبت، اچھی محبت، خراب محبت. خراب محبت والا اگر اس محبت میں ہوگا تو اس کے محبت کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے. اچھی محبت والا، اچھے آدمی سے، اچھے لوگوں سے محبت کرنے والا اپنی محبت میں مست ہوگا تو اس کے اچھے اثرات اس کے اندر آئیں گے. تو ہر محبوب جو ہوتا ہے، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی یا کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہوتی ہے جس صفت کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. ہر معشوق خم سے بھرا ہوا ہے، یعنی ہر مٹکا بھرا ہوا ہے، پورا پر ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. اسی لیے وہ مٹکا لینے کے لیے انسان جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ہے. تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. اگر عطر ہے، اگر شربت ہے،
اگر کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اس سے مٹکا بھرا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آپ پئیں گے، اس کے اثرات آپ کے اندر آئیں گے. لیکن اگر اس کے اندر گندگی ہے، گوبر ہے، اس سے بھی مٹکا بھرا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے وہ چیز آپ کے اندر آئے گی. تو ہر وہ شخص جس کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت، خوبی ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو اس کی مستی بھی طاری ہوتی ہے. لیکن ایک تلچھٹ ہے اور ایک صاف شفاف ہے، ایک کرسٹل کلیئر ہے اور ایک گدگڑا ہے. دونوں بھی چیزیں، ایک صاف شفاف ہے، دوسرا خراب اور گندا ہے. تو جس سے بھی محبت آپ کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ وہ صاف شفاف ہے یا گدگڑے کی طرح، تلچھٹ کی طرح ہے. میں شناسا ہی بے چش با احتیاط تا میں یابی منزہ ز اختلاط. اے شراب کے پہچاننے والے، اس مستی والی شراب کو جاننے پہچاننے والے، اگر یہ شراب تو پینا چاہتا ہے تو پی، لیکن احتیاط سے پی، دیکھ کر پی کہ تو کیا پی رہا ہے. میل سے پاک کرنے والی شراب اگر ہوگی تو تجھے میل سے پاک کرے گی، لیکن اگر تیرے اندر میل لانے والی شراب پیے گا تو جو میل ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو جو لوگ صاف شفاف پانی پینا چاہتے ہیں یا صاف شفاف پاک کرنے والی شراب پینا چاہتے ہیں، وہ پہلے اچھی طرح دیکھتے اور جائزہ لیتے ہیں. پانی بھی اگر ہم پیتے ہیں تو ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دیکھ کر پئیں. اشرب الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیو تاکہ کوئی گندگی اس کے اندر نہ آئے. تو اتنی اہم چیز اگر ہم وہ پینے کے لیے جا رہے ہیں تو بغیر دیکھے، بغیر پرکھے، بغیر جانے نہیں پینا چاہیے. میں شناسا ہی بے چش از روی ترش آم صافی کزو گردی خمش. اے شراب کو پہچاننے والے، اس شراب کو اتنی آسانی کے ساتھ اٹھا کے مت پی لے. پہلے جان لے کہ جو تو پینے جا رہا ہے وہ اچھی ہے یا نہیں ہے. اچھی ہوگی تو پینا ہوگا، نہیں تو نہیں پینا ہوگا. اور یہ جو اچھی شراب ہوتی ہے، یہ شراب پینے والا جب یہ شراب پیتا ہے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے. جو زیادہ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کچھ کرنے والے نہیں ہوتے، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں میدان محبت کے ہوتے ہیں، میدان عشق کے ہوتے ہیں، ان کی زبان نہیں چلتی. جو زیادہ بول رہا ہے سمجھو وہ عشق کا آدمی نہیں ہے. جو عشق کا آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں بولتا. اس حوالے سے شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، بلکہ دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں، بڑے مزے کے، مجھے بہت پسند آتے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز. اے صبح بانگ دینے والے مرغ، عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ. تو بہت آواز کرتا ہے نا، تو عشق کا آدمی نہیں لگتا ہے. اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کہاں سوختارا جاں شدو آواز نعمت. وہ دل جلا پروانہ اپنی جان دے دیتا ہے مگر آواز نہیں کرتا. اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کہاں سوختارا جاں شدو آواز نعمت. این مدعیاں در طلبش بے خبرانند. یہ جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں نا، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، یہ صرف دعوے کرنے والے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ان کو طلب کیا چیز ہوتی ہے اس سے بے خبر ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے. ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند کارا کہ خبر شد خبرش باز نعمت. کہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خبر ہو جاتی ہے اس کو اپنی خبر ہی نہیں رہتی. ہر دو مستی می دہندت لیک ای مستیت آرد کشاں تا رب دین. دونوں شراب، دونوں محبتیں، دونوں خوبیاں، اچھی خوبی ہو یا بری خوبی ہو، دونوں صلاحیتیں، دونوں ٹیلنٹس، دینداری والا، دنیا داری والا، دونوں ٹیلنٹس تجھے مست کرتے ہیں. دونوں چیزوں سے تو امپریس ہو سکتا ہے، دونوں چیزوں کی وجہ سے تو کسی کا فین بن سکتا ہے.
دنیا والوں کے بھی فینس ہوتے ہیں، دینداروں کے بھی فینس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اچھے والا ہے وہ تجھے دین سے قریب کرتا ہے، اور جو برے والا ہے تجھے دین سے دور کرتا ہے۔ تارہی از مکر و وسواس و حیل بے اخال عقل در رقص الجمل۔ یہ جو دھوکہ ہے، فریب ہے، وسوسے ہے، ہیلے ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں برے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے سے، چاہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر برائی کے راستے پر جانے والا ہو، چاہے وہ اچھی شکل میں آ کر برائی کے راستے پر جانے اور لے جانے والا ہو۔ دونوں چیزیں تم کو تباہی کی ڈگر پر لا سکتی ہیں۔ تمہارے اندر فریب، دھوکہ، وسوسے، ہیلے، یہ ساری چیزیں پیدا کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اس سے نجات پانے کے لیے تجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ نے بغیر دیکھے کہ صرف اٹکل پر، کوئی ثبوت کے بغیر کسی سے محبت کی، کسی سے تعلق قائم کر لیا، تو بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وجد کرنے والا، ایک ہوتا ہے رقص کرنے والا، اچھل کود کرنے والا۔ دونوں کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، دونوں کا جسم حرکت کرتا ہے، لیکن دونوں کے جسم کے حرکت کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ جو عقل کی رسی والا ہے وہ وجد میں آتا ہے، جو عقل سے محروم ہے وہ صرف اچھل کود کرتا ہے۔ اگر دو آدمی کو وجد آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقی وجد ہو اور ایک پاکھنڈی ہو، دھوکے باز ہو۔ انبیاء چوں جن سے روح اندو ملک، مر ملک را جذب کردند از فلک۔ اور یہ چیز ہوتی ہے جنس کو اٹریکٹ کرتی ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اچھا آدمی اچھے آدمی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، برا آدمی برے آدمی کی طرف ہی اٹریکٹ ہوتا ہے۔ فرعون شیطان کی طرف ہی اٹریکٹ ہوگا، موسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اٹریکٹ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اٹریکٹ ہوں گے، اور ابو جہل شیطان کی طرف ہی اٹریکٹ ہوگا۔ اس طرح سے ہر دور میں اچھے لوگ برے لوگ رہیں، تو جو آدمی جس کیٹیگری کا ہے، جس طریقے کا ہے، وہ اپنے اسی کیٹیگری والے آدمی کی طرف جاتا ہے، اسی کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ چونکہ انبیاء فرشتوں کے ہم جنس ہیں، روح کے ہم جنس ہیں، اسی لیے فرشتے ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، فرشتے آسمان سے اتر کے ان کے پاس آ جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں بھی ایک مقام پہ فرمایا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کو اپنا رب کہہ کر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے، یہ صفت تو فرشتوں کی ہے، اور فرشتوں کی اگر صفت ہوگی، فرشتوں کے جنس والا وہ آدمی ہوگا، تو فرشتے اٹریکٹ ہوں گے۔ بات جن سے آتشستو یار او کے بوت آہنگ ہر دو بر الو۔ ہوا اور آگ دونوں ایک جنس کی چیزیں ہیں، دونوں کی جنس ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے یار ہیں، اور اسی لیے دونوں کا جو رجحان ہے، دونوں کا جو ارادہ ہے، قصد ہے، وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ ہوا اوپر کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آگ بھی اسی جنس کی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہوا اور آگ ایک دوسرے کی ہم جنس کیسے ہو گئے، جبکہ ہوا تو آگ کو بجھا دیتی ہے؟ نہیں، ہوا آگ کو نہیں بجھاتی۔ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے جو لیئرز ہوا میں قائم ہوتے ہیں، اس لیئرز کی شدت کی وجہ سے آگ بجھتی ہے، ورنہ ہوا آگ بجھانے والی چیز نہیں ہے، ہوا تو آگ لگانے والی چیز ہے۔ اگر ہوا نہ ہوگی تو آگ لگے گی ہی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے ویکیوم میں آگ لگتے ہوئے؟ جہاں ہوا نہ ہو وہاں آگ لگتی ہی نہیں۔ آگ کو بھڑکانے کے لیے ہوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب جب شدت کی ہوگی، اس کے لیئرز بہت زیادہ ہوں گے، تو اس کی وجہ سے آگ بجھ جائے گی، یہ الگ بات۔ لیکن ہوا آگ بجھانے والی چیز نہیں ہے، آگ لگانے والی چیز ہے۔ اسی لیے ہوا اور آگ دونوں کو ہم جنس کہا گیا ہے۔ چوں بے بندی تو سرے کوزا تھی، درمیانے حوض باجوئے نہیں۔ اگر آپ کسی مٹکے کو یا کسی بھی چیز کو اوپر سے پورا باندھ دیں، بند کر دیں،
اور اندر ہوا بھر دیں. ایک چیز ہے جس کے اندر پوری ہوا بھری ہوئی ہے اور آپ نے اس کو مکمل طور پر پیک کر دیا ہے، وہ آپ پانی کے اندر ڈال کے دیکھیے، وہ پانی کے اندر جائے گی؟ اگر آپ پانی کے اندر تہ میں بھی لے جا کر اس کو چھوڑ دیں، سیدھا وہ اوپر آ جائے گی، کیونکہ وہ ہوا ہے. ہوا اوپر کی طرف لے جاتی ہے، نیچے نہیں لے کے جاتی. تا قیامت او فرو نایت بے پست کے دلش خالیست دروے بعد ہست. قیامت تک بھی آپ کوشش کرتے رہو اس چیز کو پانی کے اندر رکھنے کی، وہ پانی کے اندر نہیں رہے گی، اوپر ہی آ جائے گی، کیونکہ اس کا پیٹ خالی ہے، ہوا سے بھرا ہوا ہے، کوئی اور چیز اس کے اندر نہیں ہے. ہوا کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز اس کے اندر اگر آپ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پانی کے اندر ڈوب جائے. میل بادش چونسوئے بالا بوت ظرف خدرا ہمسوئے بالا کشت. کیونکہ ہوا کا جو میلان ہے، اس کا جو اٹریکشن ہے، اس کا جو انکلائنیشن ہے، وہ اوپر کی طرف ہے، اسی لیے وہ اس برتن کو اوپر کی طرف ہی لے کے آ جاتی ہے. بعض آ جہاں کے جن سے انبیاست سوئے ایشاں کشکشاں چوں سایہ ہاست. پھر وہ لوگ جو انبیاء کی ہم جنس ہیں، انبیاء کی جنس ان کی جنس ایک ہے، تو وہ انبیاء کے پیچھے پیچھے سایوں کی طرح ہوتے ہیں، کشش انبیاء کی طرف رکھتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اہل اللہ کی جانب جو لوگ کشش کے ساتھ جاتے ہیں وہ اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں. برا آدمی کبھی اہل اللہ کی طرف میلان اور کشش نہیں رکھتا، ان کو دل لگتا ہی نہیں. زاں کے اخلش غالبستو بے ز شک عقل جنس آمد بے خلقت با ملک. کیونکہ عقل اس پر غالب ہے اور یہ سارا کھیل عقل کا ہے، اور عقل فرشتوں کی ہم جنس ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے. جس کے اوپر عقل غالب ہے وہ فرشتوں کی ہم جنس ہوتا ہے، اور فرشتے اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جڑا ہوا لنک ہے. اچھے لوگ ایک طرف رہیں گے، برے لوگ ایک طرف رہیں گے. ان کا اٹریکشن ادھر رہے گا، ان کا اٹریکشن ادھر رہے گا. اسی لیے قرآن مجید میں بھی جب ہم کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تو یہی کہا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ کیسا دکھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا. مطلب یہ جو کیٹیگری ہے اس سے ہم کو مانوس کر دے، وہ جنس ہمارے اندر پیدا کر دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو جنس والے ہیں ان سے ہم کو دور رکھ. تو یہی تو طریقہ ہے. دو کیٹیگریز ہمیشہ رہے ہیں، ایک اہل الجنہ، اہل النار. اہل النار ایک کیٹیگری ہے، اہل الجنہ ایک کیٹیگری ہے، اور دونوں برابر نہیں ہیں. اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا گیا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جو اصحاب النار ہے وہ اور جو اصحاب الجنہ ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو اصحاب الجنہ ہیں وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. وہاں ہوائے نفس غالب بر ادو، نفس جن سے اسفل آمد شہ بدو. اگر خواہش نفسانی انسان کے اوپر غالب ہو جائے تو پھر عقل ڈومینیٹ نہیں کرتی. دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان کے اندر نفس بھی ہے اور انسان کے اندر عقل بھی ہے. اگر عقل نفس کے اوپر غالب ہے تو اس کا مطلب وہ اہل اللہ کی جنس والا آدمی ہے، اور اگر نفس اس کی عقل کے اوپر غالب ہے تو پھر وہ رذیل ہے، کمینہ ہے، چھوٹا ہے، نچلے درجے والا ہے. اس کے اوپر افسوس ہے. بود خبتی جن سے فرعون زمین، بود سبتی جن سے موسی کلیم. جو قبطی ہوتا ہے، قبطی اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فرعون کے ماننے والوں کو کہتے ہیں. جو فرعون کے ماننے والے ہیں، فرعون کے فینس ہیں، فرعون کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ فرعون کے ہم جنس ہیں. اور جو سبتی ہے، سبتی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو کہتے ہیں. تو جو موسیٰ کو مانتا ہے وہ موسیٰ کا ہم جنس ہے. تو جو موسیٰ کا ہم جنس ہے وہ موسیٰ کی طرف راغب ہوا، اور جو فرعون کا ہم جنس ہے وہ فرعون کی طرف راغب ہوا.
بود ہاما جنس مر فرعون را برگزیدش برد تا صدر سرا. اب حامان بھی فرعون کا ہم جنس ہے، تو فرعون جس راستے پر ہے حامان بھی اسی راستے پر ہوگا، حامان جس راستے پر ہے فرعون بھی اسی راستے پر ہوگا، دونوں کی ایک ہی سوچ ہوگی. تو حامان جو فرعون کا رائٹ ہینڈ ہے وہ فرعون کو اپنی طرف ہی کھینچ کر لے کے جاتا ہے. لا جرم الصدر در قارش کشید کہ جن سے دو زخند دو پلید. اب لامحالہ اگر فرعون حامان سے مشورہ کرے گا تو حامان اپنے حساب سے ہی اس کو مشورہ دے گا. اب حامان سے اچھے مشورے کی توقع تو نہیں رکھی جا سکتی. اب تک فرعون نے آسیہ سے مشورہ کیا تھا تو آسیہ نے اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن اب فرعون حامان سے مشورہ کرنے جا رہا ہے تو یہ توقع مت رکھو کہ حامان فرعون کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے، کیونکہ دونوں پلید ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں. ہر دو سو زندہ چون دوزخ ضد نور، ہر دو چون دوزخ ز نور دل نفور. دونوں جلتے ہوئے دوزخ کی طرح نور کی ضد ہیں. ایک طرف نور ہے جو موسیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ حامان اور فرعون دوزخ کے ہم جنس ہیں جو کہ نور کی ضد ہے. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور دو ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اجتماع ضدین محال. دو ضد، دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع کبھی نہیں ہو سکتی. اور دونوں چونکہ دوزخ کے ہیں تو اسی لیے نور سے ان کو نفرت ہی ہوگی. اب دیکھیے، دو لوگوں کے درمیان جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے شدت کا، یہ ان کو پسند نہیں کرتے، وہ ان کو پسند نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے کہ ان دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہے. دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. زاں کے دوزخ گویا دے مومن تو زود، برگزر کے نورت آتش را ربود. دوزخ اسی لیے جب بھی کسی مومن کو دوزخ میں ڈالا جاتا ہے تو فوری دوزخ پکار اٹھتی ہے کہ اے مومن یہاں سے جلدی نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی وجہ سے میری آگ ہی بجھ جائے. حدیث شریف میں آیا ہے، امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں حدیث شریف، اس میں فرمایا گیا ہے کہ تقول النار یوم القیامہ للمؤمن. آگ جو ہے دوزخ کی قیامت کے دن مومن سے کہے گی، جز یا مومن، اے مومن یہاں سے نکل جا، چھوڑ دے مجھے. فقد اطفأ نورک لہبی، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ٹھنڈی ہو جاؤں تیرے نور کی وجہ سے، لہذا تو فوری یہاں سے چلا جا. بگذر اے مومن کے نورت می کشت، آتش ہمرا چونکہ دامن می کشت. اے مومن جلدی سے یہاں سے تو نکل جا، کیونکہ تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے. اور مومن کا نور آگ کو بجھا دیتا ہے. اور جب مومن کسی خراب مقام سے بھی غلطی سے گزر جاتا ہے تو اس خراب ایوانوں میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے، یہ یہاں کیوں آیا، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی خرابیاں اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی. اچھا آدمی جب کسی برائی کرنے والوں کے بیچ میں چلا جاتا ہے تو برائی کے ایوانوں میں، اس کی محفلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے، کیونکہ ان سے ان کا جو خراب سرگرمیوں والا معاملہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. می رمت آن دوزخی از نور ہم، زاں کے طبع دوزخستش اے صنم. اے میرے پیارے، دوزخ بھی نور سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج دوزخی ہے. اب یہاں پر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان لوگوں کے بیچ میں کبھی کوئی اچھا آدمی چلا جائے تو ان کو ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ ڈراتا کسی کو نہیں ہے. اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو بے ضرر ہوتا ہے، کسی کو ڈراتا نہیں ہے، کسی کا نقصان پہنچاتا نہیں ہے. اچھا آدمی بولتے اسی کو ہے نا جس سے کسی کا نقصان نہ ہو، جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن پھر بھی وہ لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ نقصان پہنچاتا نہیں ہے، بلکہ اس کے نور کی وجہ سے ان کی خرابیوں میں آگ لگ جاتی ہے، اسی لیے وہ ڈرتے ہیں.
دوزخ از مومن گریزد آنچنا کہ گریزد مومن از دوزخ بجاں. جس طرح اچھا آدمی دوزخ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچائے، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچائے، جس طرح آدمی، اچھا آدمی دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، اسی طریقے سے دوزخ بھی اچھے آدمی سے پناہ مانگتی ہے. زاں کے جن سے نار نبوت نور او، ضد نار آمد حقیقت نور جو. ایک چیز ہے نور، ایک چیز ہے نار. یہ دونوں ایک دوسرے کی جنس نہیں ہے، کیونکہ نور کا جو طالب ہوتا ہے وہ اس کی حقیقت آگ کی ضد ہوتی ہے. آگ میں سے بھی روشنی نکلتی ہے لیکن وہ نور نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے، وہ نور الگ چیز ہوتا ہے. در حدیث آمد کے مومن در دعا چو اما خواہد ز دوزخ از خدا، دوزخ ازوے ہم اما خواہد بجاں کہ خدایا دور دارم از فلاں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن جب دعا کرتا ہے اور دعا میں خدا سے دوزخ سے پناہ چاہتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ سے، تو دوزخ بھی جواب میں اس آدمی سے پناہ چاہتی ہے، اے اللہ مجھے بھی اس آدمی سے بچا کے رکھ، اس آدمی کو میرے اندر مت ڈال، فلانے سے مجھے دور رکھ. جاذب جنسیت استکنو ببی کہ تو جنس کیستی از کفر دی. جنسیت اپنی کشش برابر رکھتی ہے. اتنا سب سمجھانے کا مطلب ہے، مولانا یہ بیان کرتے ہیں کہ جنسیت کے اندر کشش ہوتی ہے. ایک جنس اپنے ہم جنس کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہے. تو اگر آپ کسی کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں جنسیت کی وجہ سے، تو یہ سمجھ لو کہ آپ کس جنس کے ہیں. اگر آپ کو اپنی حقیقت کا، اپنی اچھائی برائی کا اندازہ کرنا ہے، پہچاننا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے. آپ کا انکلینیشن، اٹریکشن، رغبت، میلان جس کی طرف ہو رہا ہے، جس کے ساتھ آپ کو دل لگ رہا ہے، جس کے ساتھ آپ کو دلچسپی ہو رہی ہے، جن کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، سمجھو کہ آپ کی جنس بھی وہی ہے. گرب حاما مائلی حامانی ورب موسیٰ مائلی سبحانی. اگر آپ حامان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اگر آپ کسی حامان صفت آدمی کے فین بن رہے ہیں، ان کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ رہی ہے، تو سمجھو کہ آپ بھی حامانی ہیں. دنیا دار آدمی، مال و زر، جاہ و حشمت، یہ چیزیں رکھنے والا، فیم رکھنے والا، عیاش اور دنیاوی خرابیوں سے بھرا ہوا آدمی اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کا دل اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، آپ اس کے فین بن رہے ہیں، شیدائی بن رہے ہیں، تو سمجھو آپ بھی ویسے ہی ہیں. ورب موسیٰ مائلی سبحانی. اگر آپ کا دل موسیٰ جیسے آدمی کی طرف راغب ہو رہا ہے، اللہ والوں کی طرف راغب ہو رہا ہے، تو سمجھو آپ بھی اللہ والے ہیں. ور بے ہر دو مائلی انگیختہ نفس و عقلی ہر دو آمیختہ. اگر آپ کے ساتھ یہ دونوں معاملہ بھی نہیں ہو رہا ہے بلکہ تیسرا معاملہ ہو رہا ہے، آپ دونوں طرف بھی اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کبھی اللہ والوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کبھی دنیا والوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اگر یہ صورتحال ہے تو سمجھو آپ کے اندر گڈ موڈ کیفیت ہے، آپ وسوسوں کا شکار ہیں. نفس اور عقل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ابھی کوئی جیتا کوئی ہارا والی کیفیت نہیں ہے. اگر عقل غالب ہو گئی تو عقل جیت گئی، نفس ہار گیا، اور اگر نفس غالب آ گیا تو مطلب نفس جیت گیا، عقل ہار گئی. لیکن اگر دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی میچ جاری ہے، رزلٹ نہیں آیا ہے، دونوں کی کشمکش چل رہی ہے، میدان جنگ میں ہیں، ابھی اس جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. ہر دو در جنگند ہاں وہ ہاں بکوش تا شود بر نفس غالب عقل و ہوش. جب دونوں لڑ رہے ہیں میدان میں، عقل اور نفس، تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ عقل کو جتانے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے اس وقت تک جب تک کہ عقل نفس کے اوپر غالب نہ آ جائے. اب یہ عقل اور نفس دونوں لڑ رہے ہیں، جنگ کا میدان ہے، وار فیلڈ ہے، چل رہا ہے.
دونوں کی لڑائی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، جب تک کہ کوئی ایک جیتے گا نہیں تب تک یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس لڑائی کے اندر آپ سپورٹ کس کی کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی آپ کوئی جنگ میں حصہ لیتے ہیں یا کوئی گیم کھیلتے ہیں یا کوئی گیم دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک ٹیم ہوتی ہے، چاہتے ہیں کہ آپ فلاں ٹیم جیت جائے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو اب آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میچ چل رہا ہے، یہ جنگ چل رہی ہے نفس اور عقل کے درمیان۔ آپ چاہتے ہیں کہ عقل جیتے تو آپ کو عقل کی سپورٹ کرنی چاہیے، جتنی آپ سے ہو سکتی ہے اتنی عقل کی سپورٹ کریں۔ اگر آپ نے نفس کی سپورٹ کی تو ظاہر بات ہے عقل نہیں جیت پائے گی، اور یہ آپ کے ہاتھ میں۔ بعض جو گیم ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ خواہش کرتے ہیں کہ فلاں جیتے، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے کہ چاہے عقل کو جتائے چاہے نفس کو جتائے۔ نفس کی خواہشیں پوری کرتے رہیں گے تو نفس جیت جائے گا، عقل کی بات سنتی رہیں گے تو عقل جیت جائے گی، اور آپ کی کامیابی عقل کے جیتنے میں ہے، نفس کے جیتنے میں ہار ہے۔ نفس جیتے گا تو جہنمی راستہ دکھائے گا، عقل جیتے گی تو جنت کا راستہ دکھائے گا۔ ساغر صدق از کف موسیٰ بنوش تا شود غالب معنی برنخوش۔ تو اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے سچائی کا پیالہ پی لو۔ حضرت موسیٰ سے مراد یہاں پر اللہ والا آدمی ہے جو آپ کے حق میں موسیٰ بنا ہوا ہے۔ موسیٰ کے ہاتھ سے سچائی کا پیالہ پی لو تاکہ معنی نقوش پر غالب آ جائیں۔ معنی اور نقوش کہتے ہیں ظاہری پہلو، جو دکھائی دیتا ہے وہ نقوش ہے، اور جو اس کی اصلیت ہے وہ کیا ہے؟ معنی ہے۔ جیسے کسی ایک زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کو وہ زبان آتی نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، تو آپ وہ زبان کا لکھا ہوا دیکھ تو لیتے ہیں کہ کیسا لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے کاپی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو مطلب آپ نقوش تو جانتے ہیں، معنی نہیں جانتے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے نقش اور ایک چیز ہوتی ہے معنی۔ تو نقش اصل چیز نہیں ہے، معنی اصل چیز ہے۔ ابتدا سے مثنوی میں مولانا ہم یہی بات بولتے آ رہے ہیں کہ لفظ کی اہمیت نہیں ہے، معنی کی اہمیت ہے، ظاہر کی اہمیت نہیں ہے، باطن کی اہمیت ہے، جسم کی اہمیت نہیں ہے، روح کی اہمیت ہے۔ یہ جو نقش ہے یہ تو اس معنی کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے لام لکھ دیا تو ایک ایسی ایک لکیر جاتی ہے، اس کے بعد ایسے یہ گول اس کو پھرا دیا جاتا ہے، اس کا نام ہے لام۔ یہ جو آپ کو نقشہ دکھ رہا ہے یہ صرف اس کا نقشہ ہے، اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن جب اس نقش کو آپ اپنے حساب سے بدلیں گے، جیسے لام سین کاف، ایک لفظ میں نے لکھ دیا لام سین کاف، لفظ تو ہے معنی کچھ نہیں ہے۔ لام سین کاف کوئی لفظ نہیں ہے، حالانکہ نقش ہے، معنی کچھ نہیں ہے۔ لام الف کاف ہا میں نے لکھ دیا، اب اس میں بھی نقش ہے لیکن اس میں معنی بھی ہے، لاکھ۔ اب آپ کو سمجھ میں آتا ہے لاکھ کس کو کہتے ہیں، یہاں پر معنی بھی آ گئے۔ تو اصل چیز معنی ہے، لفظ نہیں ہے۔ در جہان جنگ شادی ای بسست کے ببینی بر ادو ہر دم شکست۔ جب لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کی دنیا میں ایک بہت خاص بات ہوتی ہے، آپ یاد رکھیے۔ اگر دو لوگوں کی جنگ چل رہی ہے یا دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے یا دو لوگوں کے درمیان میچ چل رہا ہے اور آپ کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں ٹیم ہار گئی یا فلاں نے جنگ ہار دی، تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جیتا کون ہے۔ تو لڑائی کی دنیا میں یہ خوشی ہی انسان کو کافی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو شکست پاتا ہوا دیکھیں۔ مطلب آپ کا دشمن اگر شکست کھا رہا ہے تو یہی تو آپ کی جیت ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جیت گئے۔ اگر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کا دشمن ہار گیا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ جیت گئے۔ جہد کن تا خصمت اشکستہ شود
گرچہ فرعون دنی این نشنوت. اب آپ کا کام کیا ہے کہ کوشش کرتے رہیں تاکہ آپ کا دشمن شکست کھا جائے. اس نفس کو شکست دینا آپ کا کام ہے. اگر اس میں آپ کا فرعون آپ کو کچھ بھی بولے، کچھ بھی رکاوٹ ڈالے، آپ کیوں کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی، اس طرح سے کوئی بھی کامنٹ پاس کرے تو اس کی بات نہ سنو، نظر انداز کرو. گرچہ فرعون دنی این نشنوت. اگر یہ بات آپ کے سامنے کوئی کہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کی بات مت سنو. این حدیث آمد دراز ناگزیر، باز گو ازدال فرعون مشیر. اب یہ جو بات نکل گئی ہے بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ بیان کرنا میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے اس تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے. اب ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ فرعون اب آسیہ سے مشورہ کرنے کے بعد اب ہامان سے مشورہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو اب ہامان نے فرعون کو مشورہ ظاہر بات ہے آسیہ کے برخلاف ہی دیا ہوگا. کیسا مشورہ دیا، کیا کیا کہا اپنے مشورے میں، اور پھر اس کے جواب میں فرعون نے کیا کیا، اور پھر ہامان کے مشورے کے اندر خرابیاں کیا کیا تھیں، اس کی جو تفصیل ہے وہ مولانا روم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد و آلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش